ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خوشگوار سماجی زندگی کے اصول سورہ الحجرات کی روشنی میں۔ اس ضمن میں آج جس اصول کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تانا زنی کی ممانعت۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ہے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا، اس کو جلی کٹی سنانا، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے جلی کٹی سنانا، اس کو تانا زنی کہتے ہیں، اور قرآن اس سے سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا وہ شخص جو دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے اور ان کے عیبوں کو بیان کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کی ہمدردی اور خیر خواہی کے پیش نظر اس کی کسی کمی کو اس کے سامنے بیان کرنا، یہ چیز صحیح ہے اپنی جگہ پر، نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح آئینے کے سامنے جب جا کر آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر کہیں کوئی داغ ہے، کوئی دبا ہے، کوئی کمی ہے، تو آئینہ بغیر کسی لگی لپٹی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے چہرے پر فلاں جگہ پر دبا ہے، اور آپ اس دبے کو پھر دور کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح آقا نے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کی کمیوں خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے جو اس کی ذات کے اندر کمیاں خامیاں ہوتی ہے، تاکہ وہ ان کو دور کر کے ان سے پاک ہو سکے۔ مگر یہ کام بڑی حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، فراست کے ساتھ، ایک پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جس چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ محض دوسرے کے دل کو جلانے کے لیے، اس کی حقارت کرنے ثابت کرنے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے، اس کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس کو بتانا اس کی کمیاں خامیاں، اور تم تو یہ ہونا، تم تو وہ ہے نا، اس کو تانے دینا، الزام دینا، اس چیز سے روکا جا رہا ہے اور اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کو جرم کبیرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ آپ دوسرے کی اہانت کے لیے، اس کی توہین کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے اور اس کی دل آزاری کرنے کے لیے آپ اس کو جلی کٹی سنائیں، جس کو ہمارے ہاں کلاس لینا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے، میں نے جی پھر اسے خوب سنائیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک ایسا گناہ جس کو قرآن گناہ کبیرہ قرار دے رہا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ بہت ہلکا لیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بڑے فخر کے ساتھ اپنے کارنامے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے جی میں نے اس کو پھر خوب سنائیں، اور کبھی کہا جاتا ہے جی میں نے اس کی خوب کلاس لی۔ اب یہ کلاس لینا کیا ہے؟ یہی اس کی کمیاں خامیاں اس انداز میں اس کے سامنے بیان کرنا جس میں اس کی اہانت تحقیر کا پہلو نکل رہا، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ یہ جو دل آزاری ہے نا، بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دل نوازی ہے نا، کسی کے دل کو خوش کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، 100 خوبیوں کی ایک خوبی ہے۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی دنیا میں جو مقام دل نوازی کو حاصل ہے، یعنی کسی دوسرے کے دل کو خوش کرنے پر، یہ وہ کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ دل کی دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم دل آزاری ہے، یعنی دوسرے کی دل آزاری کرنا یہ سب سے بڑا جرم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے دلوں کو آپ زخمی کرتے ہیں اتنا ہی اپنی قبر کو انگاروں سے بھرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جس کو ہم کتنا لائٹلی لیتے ہیں، کتنا آسان سمجھتے ہیں، اور دل آزاریاں دن رات کرتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے طرز عمل کے ذریعے سے، بعض اوقات قول کے ذریعے سے، بعض اوقات فعل کے ذریعے سے دوسروں کی دل آزاری کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اگر آپ زندگی کے اندر سکون پانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکون دینا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ دوسروں کو جتنا، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، جو بھی چیز آپ خدا سے لینا چاہتے ہیں نا، وہ اس کے بندوں کو خاموشی کے ساتھ دینا شروع کر دیں، آپ کو مانگنے بھی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آئے گا، اور بغیر آپ کے مانگے بھی وہ آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ چنانچہ اگر سکون کو پانا چاہتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ دوسروں کو سکون دینا شروع کر دیں، اور اگر آپ بے سکونی سے بچنا چاہتے ہیں
تو آسان طریقہ یہ ہے کہ خام خواہ دوسروں کو بے سکون نہ کریں، دوسروں کا سکون نہ اجاڑیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔